اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرسٹ ایئر کلاس۔ جی بیٹا، ہمارا آج کا ٹاپک ہے مکالمہ نگاری میں دو دوستوں کے درمیان مہنگائی کے موضوع پر مکالمہ تحریر کریں۔ اب دوست لڑکے بھی ہو سکتے ہیں، لڑکیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ اب سہیلی لکھا آ جائے تو آپ صیغہ مؤنث میں لکھ دیجئے گا، دوست لکھا آ جائے تو صیغہ مذکر میں لکھ دیجئے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح چیزوں کو بیٹا ہینڈل کرنا، مینج کرنا، کنورٹ کرنا سیکھیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا آج کا مکالمہ ہے مہنگائی۔ تو جیسا کہ پہلے میں نے بتایا ہے کہ مکالمہ ہمیشہ دو لوگوں کے درمیان ہونا چاہیے، نصابی مکالمہ، آپس میں گفتگو ہوتی ہے دو کے درمیان سوالن جواباً، اور ایک فطری لگنا چاہیے مکالمہ، سادگی اس میں ہو، سادہ زبان استعمال کی گئی ہو، تصنع اور بناوٹ نہ لگے۔ تو اس کے لیے پھر پہلے ایک ڈیڑھ دو لائنوں میں منظر بنانا بہت ضروری ہے۔ تو منظر بنا دیا ہے آپ کے سامنے۔ اس میں دو فرضی نام ہیں، آپ یہ نام بدل سکتی ہیں، کوئی بھی دو نام رکھ سکتی ہیں۔ میں نے نام لیے ہیں وحیدہ اور شکیلہ، دونوں سہیلیاں ہیں اور ایک ہی محلے میں رہتی ہیں۔ وحیدہ شکیلہ سے ملنے کے لیے اس کے گھر آتی ہے اور دونوں میں سلسلہ کلام کا آغاز ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر دو دوست یعنی لڑکوں کے درمیان مکالمہ ہے تو آپ دو فرضی نام رکھ لیں اور وہ کہیں یوں ہی باہر ملتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، تو یہ بریکٹ میں ہم نے اس جملے کو بند کر دیا۔ یہ ہے منظر۔ وحیدہ السلام علیکم، ندائیہ کی علامت ہے کیونکہ اس نے پکارا ہے۔ شکیلہ کیسی ہو، سوال پوچھا ہے تو سوالیہ علامت ڈال دی۔ شکیلہ وعلیکم السلام، کیونکہ اس نے بھی احتراماً پکارا ہے، بلایا ہے، مخاطب کیا ہے تو ندائیہ کی علامت ڈال دی۔ بس ٹھیک ہوں، یعنی سرسری سی ایک بات ہے، سادہ سنٹینس ہے، جملہ مکمل ہو گیا ہے تو اردو کا فل سٹاپ آپ لگائیں گے۔ وحیدہ خیریت ہے بہن، کیونکہ اس نے سرسری سے جواب دیا تھا تو پھر اس نے سوال کیا ہے وحیدہ نے تو سوالیہ علامت ڈال دی۔ کیوں سر پکڑے بیٹھی ہو؟ شکیلہ یہ دیکھو، آج ہی بجلی کا بل آیا ہے اور وہ بھی 3000 روپے۔ 3000 تو اب کچھ بھی نہیں، 6000 5000 4000 کوئی بھی اماؤنٹ، یہ فرضی ہے، آپ لکھ سکتے ہیں۔ وحیدہ تو آپ بجلی کا استعمال کم کیا کریں نا۔ شکیلہ بہن آپ تو کمال کی باتیں کر رہی ہیں، میں نے کون سا گھر میں ایئر کنڈیشنر لگوا رکھا ہے، یعنی اے سی، صرف 2 انرجی سیور اور ایک پنکھا چلتا ہے۔ وحیدہ دراصل آج کل بجلی کی قیمتیں بھی آسمان کو چھو رہی ہیں، ہر دوسرے روز فی یونٹ قیمت بڑھا کر عوام پر بجلی گرا دی جاتی ہے۔ شکیلہ ابھی تو صرف بجلی کا بل آیا ہے، اس کے بعد سوئی گیس کا بل، پھر ٹیلی فون کا بل، بلوں کی بھرمار ہے۔ شاید اسی لیے انور مسعود نے کیا خوب کہا ہے، جو چوٹ بھی لگی ہے وہ پہلی سے بڑھ کے تھی، ہر ضرب کربناک پہ میں تل ملا اٹھا۔ جو چوٹ بھی لگی ہے وہ پہلی سے بڑھ کے تھی، ہر ضرب کربناک پہ میں تل ملا اٹھا۔ ضرب ہوتی ہے چوٹ لگانا، کربناک درد انگیز، تل ملا اٹھنا تڑپ کے رہ جانا۔ پانی کا، سوئی گیس کا، بجلی کا، فون کا بل اتنے مل گئے ہیں میں بل بلا اٹھا، ٹھیک ہے جی؟ یہ قطعات ہیں آپ کی فرسٹ ایئر میں، اس بار سمارٹ سلیبس میں شامل نہیں ہے، وہاں سے ایک قطعہ اٹھایا ہے تو بہت مناسب ہے، بہت موزوں ہے۔
آپ بھی لکھتے لکھتے یوں کوئی بھی حوالہ ذہن میں آ جائے تو وہ ضرور مینشن کیا کریں۔ وحیدہ: واہ بھائی، سخن شناس ہو گئی ہو، یعنی شاعری کرنے لگی ہو، شاعرہ بن گئی ہو۔ شکیلہ: بہن، بے بسی، ظلم، ناانصافی انسان کو زبان دے دیتے ہیں۔ آج مہنگائی جیتے جی گلا گھونٹ رہی ہے۔ وحیدہ: مہنگائی سے صرف آپ ہی نہیں بلکہ پورا پاکستان ہی پریشان ہے۔ شکیلہ: میاں کے کاروبار کی یہ حالت ہے کہ روز بروز روبہ زوال ہے، یعنی پستی کی طرف جا رہا ہے۔ صبح سے رات گئے تک دکان پر بندے رہتے ہیں۔ مشکل سے 20-25 ہزار ماہانہ آمدنی ہے۔ صرف بجلی کا بل ہی 3,000 روپے ہے، پھر گیس کا بل اور دیگر اخراجات الگ ہیں اور دکان کا کرایہ الگ ہے۔ وحیدہ: جی ہاں، مہنگائی کا تو یہ عالم ہے کہ 150 روپے کلو چنے ملتے ہیں۔ گوشت تو کجا، اب تو عوام کے منہ سے سوکھے ٹکڑے بھی چھینے جا رہے ہیں۔ شکیلہ: دیکھو بہن، میرے 3 بچے اسکول میں زیر تعلیم ہیں۔ 800 روپے ماہانہ ان کی فیس ہے، تو یہ 800 ایک بچے کی بھی نہیں ہے اس دور میں۔ 1500 2000 لکھیے گا۔ پھر ان کے دیگر اخراجات الگ ہیں۔ الغرض اب تو 2 وقت کی روٹی ملنا بھی دشوار ہے۔ وحیدہ: مہنگائی نے تو خاص طور پر غریبوں کی کمر توڑ دی ہے۔ پاکستان کی اکثریت غربت کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے۔ شکیلہ: موجودہ حکومت نے کئی ٹیکس عائد کر دیے ہیں جس کی وجہ سے مہنگائی میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ حالانکہ حکومت کو چاہیے کہ مہنگائی کے سدباب کے لیے کوشش کرے۔ وحیدہ: حکومت سے امید رکھنا میرے خیال میں سوائے خام خیالی کے کچھ نہیں۔ حکومت کو عوام کے مسائل کی کیا فکر؟ یہ لوگ تو محلوں میں عیش و سرور کی زندگی گزارنے میں مگن ہیں۔ شکیلہ: حکمرانوں کے متعلق شاید اسی لیے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے: خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ ٹھیک ہے۔ وحیدہ: دراصل منافع خوروں، ذخیرہ اندوزوں کی وجہ سے بھی مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ لوگ من مانی کرتے ہوئے چیزیں مہنگے داموں فروخت کرتے ہیں۔ شکیلہ: میں تو ہر وقت پریشان رہتی ہوں، کیا خبر یہ مہنگائی کا سیلاب ہمیں کہاں پہنچا کر دم لے گا۔ وحیدہ: یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا سدباب کرے، کیونکہ جس ملک میں مہنگائی دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے، اس ملک کی ترقی ناپید ہو جاتی ہے۔ شکیلہ: واقعی مہنگائی نے خوشحال زندگی کو ناممکن بنا دیا ہے۔ وحیدہ: ہر شخص حصول زر کی دوڑ میں سرگرداں ہے۔ ہر کوئی راتوں رات امیر بننا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے طرح طرح کے مسائل جنم لے رہے ہیں۔ شکیلہ: قناعت کی دولت سے تو ہمارا معاشرہ تہی دامن ہو گیا ہے۔ وحیدہ: دراصل مہنگائی کو بڑھانے میں ہمارا بھی عمل دخل ہے۔ ہم فضول خرچی سے کام لیتے ہیں، شادی بیاہ کے مواقع ہوں یا کوئی اور موقع بے جا خریداری کرتے ہیں۔ شکیلہ: تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن جو لوگ اخراجات میں احتیاط سے کام لیتے ہیں ان کے لیے بھی زندگی کوئی آسان نہیں رہی۔ وحیدہ: ہمیں چاہیے کہ ہم بھی مہنگائی کا بھرپور مقابلہ کریں۔ شکیلہ: وہ کیسے؟ وحیدہ: ہمیں چاہیے کہ ہم روزمرہ کے معمولات میں سادگی کو رواج دیں اور کفایت شعاری سے کام لیں، قناعت اور توکل کا دامن تھامیں۔ شکیلہ: ہاں، میں اس دور میں تو واقعی اس کی سخت ضرورت ہے، اور میں بھی کوشش کروں گی کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کا شکر بجا لاؤں۔ وحیدہ: میں تو دعا ہی کر سکتی ہوں۔ اچھا بہن، میں چلتی ہوں، آپ کے بھائی صاحب گھر آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ اب بیٹا آخری منظر بھی ہم بریکٹ میں لکھیں گے۔ وحیدہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح یہ مکالمہ اختتام پذیر ہوا۔
تو بیٹے اچھی طرح سے اس کی تیاری کرنی ہے۔ سوالن جواباً مکالمہ ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا یا غیر مہذب زبان اس میں ہرگز استعمال نہیں کرتے۔ مذکر میں صیغہ مذکر میں لکھنا ہو تو 2 لڑکوں کے نام لکھ دیں، صیغہ مؤنث میں لکھنے کے لیے آئے آپ کو مکالمہ تو آپ 2 لڑکیوں کے نام لکھ دیں۔ اگر کمبائن آ جائے 2 دوستوں کے درمیان تو پھر آپ جس کو مرضی دوست بنا لیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر 2 لڑکیاں چاہے دوست ہو جائیں، چاہے 2 لڑکے دوست ہو جائیں، لیکن مذکر مؤنث کا آپ نے از بس خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ کل ملتے ہیں، اللہ حافظ۔